روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی بھی تمام راستے بند نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کسی سڑک کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو سڑک کے درمیان ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے سڑک بند ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز کبھی یہی نہیں ہوتا کہ سرے سے ہی رستے بند ہو گئے ہیں اور اب آنے جانے والے حضرات اپنی گاڑی کھڑی کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے کی سڑک بند ہے۔ چنانچہ جب گاڑیاں وہاں پہنچ کر اس بورڈ کو پڑھتی ہیں تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نہیں رکتی اور وہ دائیں یا بائیں گھوم کر اپنا راستہ نکال لیتی ہیں اور آگے جا کر وہی سڑک کو ایک بار پھر پکڑ لیتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے دائیں بائیں راستہ نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ گاڑی کے لیے درپیش نہیں ہوتا، وہ اطراف کی سڑکوں سے اپنا سفر جاری رکھتی ہیں اور پھر کچھ دور آگے جا کر دوبارہ انہیں اصل سڑک واپس مل جاتی ہے اور تاکہ وہ اپنا سفر جاری رکھ سکیں اور منزل پر پہنچ جائیں۔ اس طرح چند منٹوں کی تاخیر ضرور ہوتی ہے لیکن سفر کبھی بھی نہیں رکتا اور سفر جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہوتا کہ اب سفر ہمیشہ کے لیے رک گیا ہے۔ بالکل یہی صورت زندگی کے سفر کی کہانی بھی ہے۔ زندگی کی جدوجہد میں کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر آدمی، ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا راستہ بند ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ تمام کے تمام راستے بند ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ تو بند ہے اور اب آپ کوئی اور راستہ تلاش کریں۔ دنیا بھر کے تمام ترقی یافتہ خوشحال ممالک جو آج ہمیں نظر آتے ہیں ہمیشہ سے کبھی بھی ایسے نہیں تھے، بلکہ ہم سے بھی زیادہ بدترین حالات کا شکار تھے۔ ان کے سامنے بھی سڑک بند ہے کا بورڈ لگا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہماری طرح بورڈ کے سامنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنا منظور نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جدوجہد کر کے اپنی ہمت اور قربانیوں کو جمع کر کر دوسرا راستہ تلاش کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ ترقی، خوشحالی، کامیابی کی انتہا پر پہنچ گئے اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ پھر دنیا کے دیگر ممالک نے بھی ان سے سیکھا اور جدوجہد اور محنت کر کے ان کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے کامیابی اور خوشحالی کی انتہا پر پہنچے۔ اگر آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ امریکہ، UK یا یورپ کے بعد جو دوسرے ممالک تھے جیسے جاپان یا چین یا اور ممالک، انہوں نے ان کی پیروی کی اور وہ بھی آج ترقی کی انتہا پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ عمل، سیکھنے کا عمل ساری زندگی اسی طرح سے جاری و ساری رہتا ہے، چاہے وہ کسی شخص کا سفر ہو یا کسی قوم کا سفر ہو، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے ساتھ سیکھتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ
وقت اس پر تحریر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کہیں یہ عمل بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، کہیں یہ عمل درمیانی ہوتا ہے، اور کہیں یہ عمل سست ہوتا ہے۔ سقراط نے سولن سے سیکھا، افلاطون نے سقراط سے سیکھا، ارسطو نے افلاطون سے سیکھا، اسی طرح سے فرانسس بیکن ہوں یا زرتش ہوں یا فیثاغورس ہوں، کنفیوشس ہوں، یا دوسرے تمام فلاسفر، مفکر یا دانشور ہوں، ابن رشد ہوں یا دوسرے ہوں، ان سب نے کسی نہ کسی سے سیکھا اور دانش اور روشنی کا سفر کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ مشہور کہاوت کے مطابق جب ایک طالب علم سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو استاد فوراً آن پہنچتا ہے۔ ان سب حضرات نے دنیا کے تبدیل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، انہیں سزائیں بھی دی گئیں، زہر کے انہیں پیالے بھی پینے پڑے، پھانسی پر بھی چڑھے اور زندہ جلا دیے گئے، لیکن انہوں نے وہ رستہ وقت کی فصیل پر بیٹھ کر وہ آج بھی رستہ دکھا رہے ہیں۔ لیکن ہم اس قدر اندھے بنے ہوئے ہیں پاکستانی قوم کہ کچھ بھی